السلام علیکم آپ سب کو. انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پر آرٹس کونسل آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل ویمنس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں کچھ سیشنز ایسے کیے جا رہے ہیں, کچھ سلاٹس ایسے رکھے گئے ہیں جہاں پر آپ سب کی ملاقات کروائی جا رہی ہے ایسے ستاروں سے, ایسے ینگسٹر سے, ایسے شاہکار انڈیویجول سے جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور انجام دیا ہے. میں آپ کی ہوسٹ ہوں اور میرا نام ہے انشال جاوید, اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے انڈیویجولز کا تعارف کرواؤں گی, کچھ ایسے لوگوں سے بات چیت کروں گی جن کی زندگیاں, جن کی کاوشیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ عورتیں اور خواتین کسی سے بھی کم نہیں. کسی بھی شعبے کی بات کی جائے, کسی بھی پروفیشن کے حوالے سے بات کی جائے, کوئی بھی جانرا ہو زندگی کا, خواتین اور عورتیں آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہوئی اور کھڑی ہوتی ہوئی ضرور دکھائی دیں گی. اور آرٹس کونسل آف پاکستان اور آرٹس کونسل آف کراچی کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے کہ ایسے نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں, ایسے لوگوں کو اپارچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں جن کو اپارچونیٹیز نہیں مل پاتی اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں دب رہا ہوتا ہے. تو وہ آرٹس کونسل کے توسط سے ان کے ٹیلنٹس پر چار چاند لگ جاتے ہیں, ان کو وہ سیڑھی مل جاتی ہے, ان کو وہ راستہ مل جاتا ہے, ان کو آپ جیسے لوگ مل جاتے ہیں, آپ جیسی آنکھیں مل جاتی ہیں, آپ جیسے لوگوں کی تالیاں مل جاتی ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ جو ہے ان کے اندر جوان ہو جاتا ہے. کوئی دیکھے تو چراغوں کا فروزہ ہونا, یعنی کہ وہ لوگ, وہ یوتھ, وہ لڑکیاں یا وہ خواتین جو خود تو جل رہی ہیں لیکن اپنے معاشرے کو روشنی بخش رہی ہیں, یعنی کہ ان کے ارد گرد صرف چراغاں ہے اور صرف روشنی ہے, کیونکہ وہ اپنی پرسنالٹی سے, اپنی انڈیویجویلٹی سے, اپنی ایگزسٹنس سے, اپنی ہستی سے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں. تو آج ہم ایسی ہی کچھ نوجوانوں سے بات کریں گے اور میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوئی چلوں گی کہ ہمارے ساتھ اس گیسٹ سیشن میں کون کون سے امیزنگ انڈیویجولز موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ردا علی شاہ. ردا علی شاہ ایک ٹیکسٹائل ڈیزائن اسٹوڈنٹ ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کی ہی سپردگی میں. ان کی ڈیزائننگ اسکلز اسپیشلی فیبرک اور ریپیٹڈ پیٹرنز بہت زیادہ فیمس ہیں, اور ان کا جو یہ ٹیلنٹ ہے وہ ان کو آرٹس کونسل آف پاکستان کی اکیڈمی میں ہی ممتاز کرتا ہے. السلام علیکم ردا اینڈ ویلکم ٹو دس سیشن. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, الحمد للہ. نیکسٹ اپ وی ہیو زہرا عزیز. زہرا از ورکنگ ان سیفیا بوائز ہائی اسکول, اکیڈمک کوآرڈینیٹر ہیں, یعنی کہ ہاں آپ کے اور ہمارے بچے انہی کے ہاتھوں سے جو ہے وہ نگہداشت پاتے ہیں. انہوں نے ماسٹرس کیا, انہوں نے ٹیچنگ کورس کیا فرام TDC اور ٹرین دا ینگ ٹرینرز کورس کیا ہے اسکول آف لیڈرشپ سے بھی, اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھا بولتی ہیں, بہت اچھا لکھتی ہیں. زہرا, ویلکم ٹو آور گیسٹ سیشن. Thank you so much. That was indeed a very overwhelming introduction. Same. Thank you very much. اوکے, سو نیکسٹ اپ وی ہیو زینب. اور میں زینب کے بارے میں کیا کہوں, ہم پیچھے بات کر رہے تھے اور میں بس سن رہی تھی اور اتنا زیادہ انسپائر مجھے نہیں لگتا میں کسی بھی بچے سے ہوئی ہوں, بیکاز جو یہ کرتی ہیں اس کا شوق مجھے خود بھی رہا ہے, اور جب میں نے وہ شوق اس بچی کے اندر دیکھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ شاید ہم اپنی دوڑ میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں. اس والے شوق کو پرسوں ہمیں اسی ایج سے کرنا چاہیے تھا, اور آج آپ سب جو ہیں یہ سبق اپنے ساتھ گھر ضرور لے کر جانے والے ہیں. زینب 11 سال کی بچی ہیں, ماما پارسی گرلز اسکول میں پڑھتی ہیں اور پاکستان کی سب سے ینگسٹ وائلنسٹ ہے. مطلب کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اتنا یونیک پیشن, اتنا یونیک ہابی. ٹھیک ہے ہم گٹارسٹ بھی بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, پیانو کے بھی شوقین ہوتے ہیں, بٹ وائلن اٹس اے ڈیفیکلٹ انسٹرومنٹ ہے نا زینب, ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ Yes. اچھا, تھینک یو فار بینگ ود اس, بہت اچھا لگا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم آپ سے ضرور کویشچن آنسرس کریں گے. Thank you. اچھا, زینب کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے سال ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس پہ یہ وائلن بجا رہی ہیں اور نیشنل اینتھم پلے ہو رہا ہے, تو وہ آپ لوگوں نے ضرور اپنے یوٹیوب چینلس پر دیکھنا ہے.
نیکسٹ اپ وی ہیو وریشا. وریشا کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. شی از اے بایو میڈیکل انجینئر بائی پروفیشن, بٹ آج جس وجہ سے وہ یہاں پر موجود ہیں وہ میڈیکل کا پروفیشن نہیں ہے, وہ یہاں پر موجود ہے اپنی ورسٹیلٹی کی وجہ سے. اور ان کی ورسٹیلٹی یہ ہے کہ شی از بیسیکلی سائنس اسٹوڈنٹ ہو از پروموٹنگ آرٹس. شی از اے سنگر بائی پیشن, اینڈ آپ جب ان کی آواز سنیں گے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آرٹس کاؤنسل نے اتنے امیزنگ ستارے کہاں سے چنے ہیں اور آپ کے سامنے لا کر بٹھا دیے ہیں. السلام علیکم وریشا, کیسی ہیں آپ؟ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. Thank you so much. It's my pleasure to be here. اوکے, نیکسٹ اپ وی ہیو دوحا الوی. دوحا ایک 23 سالہ ریسرچر ہیں, رائٹر ہیں, فیمنسٹ آرگنائزر ہیں, اور اس وقت کام کر رہی ہیں عارف حسن کے ساتھ ایز ہز ریسرچ اسسٹنٹ. انہوں نے حبیب یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے انڈر دیئر سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی پروگرام, اور ریسنٹلی انہوں نے پاکستان یوتھ فیسٹیول جو آپ کا ہوا تھا اس میں ایسے کمپٹیشن میں بھی پوزیشن حاصل کی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی انسائٹ کا کہ جب یہ بات کریں گی تو وہ کتنی پرپسفل ہوگی. تو میں وداؤٹ اینی ڈیلے بات کرنا شروع کرنا چاہوں گی ردا سے, اور آپ سب سے ہی میرا کنسیکیٹو یہی کویشچن ہوگا, تو آپ تھوڑے تھوڑے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں فار دا سیم کویشچن جو کہ میں پوچھوں گی. ردا, مجھے بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو اگر ایک سکسیزفل خاتون سمجھتی ہیں تو ایسا کیا عنصر ہے, ایسی کیا چیز ہے آپ کے اندر جو آپ کو کامیاب اور کامیاب تر بناتی ہے؟ بیسکلی سکسیس جو ہے وہ میرے خیال سے خواتین جو ہیں وہ ویسے ہی اپنے آپ میں سکسیزفل ہوتی ہیں, اگر وہ گھر میں ہوں, باہر ہوں, کسی پروفیشن میں ہوں. مطلب ایک ہاؤس وائف بھی بہت سکسیزفل ہاؤس وائف ہے, اس کو پتہ ہے اس کو کیا کام ہے, اس کے کیا پروفیشن ہے. بیسکلی ہر چیز خواتین کے لیے وہ بہت پروفیشنلی گھر بھی سنبھالتی ہیں. تو میں اپنے آپ کو اتنا سکسیزفل تو نہیں کہوں گی, مجھ سے اور بہت زیادہ سکسیزفل ہیں خواتین جو مجھے انسپائر کرتی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. میری انسپریشن ہے ہماری جو خواتین ہیں جو اس پروفیشن ٹیکسٹائل کو بیسکلی لے کے آگے چل رہی ہیں, یا بہت اچھی جگہ وہ پہنچ گئے. ٹیکسٹائل کو بیسکلی جتنا اچھے سے خواتین سمجھتی ہیں شاید بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. فیشن سینس جو ہے, جو فیشن ہے وہ خواتین میں ہی آپ کا جو ہے بیسکلی جو گھر سنبھالنا, آپ کی ضروریات, جو ٹیکسٹائلز از بیسکلی آپ کی ضروریات جو ہیں, بالکل ایسے ہے ٹیکسٹائل. تو میں سکسیزفل اس لیے بھی شاید ہوں کہ میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ہم لوگ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں معاشرے کو, ایک کیا کہہ سکتے ہیں, سوسائٹی کو اپنی طرح سے بالکل ردا چینج کر سکتے ہیں. بے شک یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب آپ پہنتے اچھا ہیں تو محسوس بھی اچھا کرتے ہیں, اور جو چیز آنکھوں کو بھاتی ہے پھر وہی آنکھوں کے آگے ٹکتی بھی ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کی اوور آل ویژولس پر کام کرتی ہیں کہ آپ کسی گھر کے اندر جائیں تو گھر کا ڈیکور کیسا ملے, آپ کسی شخص سے ملیں تو اس نے لباس کیسا زیبتن کیا ہوا ہو. آئی تھنک یہ آپ کا موٹیو ہے. بیسکلی جب آپ کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو آپ گھر اگر وہ اچھے سے ڈیکوریٹ ہوا ہے تو بیسک آپ کا مطلب انٹینشنلی یہی نکلتا ہے کہ یار یہ نے بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے گھر. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو پرسیو کر کے, چاہے گھر میں رہ کے ہو چاہے باہر ہو. لیکن ہم لوگوں کا یہ کہ بس ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہم لوگوں کو بینیفٹ ملا کہ ہم نکل سکے اور ہم اس کو پرسیو کر سکے ایز اے کریئر, جو کہ بہت بہت بڑی بات ہے. پلیٹ فارم ملا ہم لوگوں کو بہت اچھا, اور آرٹس کاؤنسل کی طرف سے تو مطلب میں بیسکلی آج جہاں پہ بھی ہوں آرٹس کاؤنسل کی وجہ سے ہوں. مجھے بہت اچھا پلیٹ فارم ملا, شاید میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ سکوں گی اور میں یہاں بیٹھی. نہیں, وی آر سو پراؤڈ آف یو ردا, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور آنسر. میں آگے بڑھوں گی اور زہرا سے پوچھنا چاہوں گی. زہرا, ایز یو سیڈ دیٹ یو آر این اکیڈمک کوآرڈینیٹر, وچ مینس کہ ہمارے بچے آپ کے ہاتھوں میں ہیں, اور اس طرح سے ہاتھوں میں ہیں اور وہ وقت آپ کو دے رہے ہیں جو شاید پیرنٹس بھی نہیں دے پاتے. گھر سے نکل کر بچے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. تو مجھے پلیز یہ بتائیں کہ آپ کیا ٹولز, کیا اسٹریٹجیز یوز کرتی ہیں اپنی اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے جو ان کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے, اور آپ کی پرسنل گروتھ یعنی جو آپ کی انٹینشنز ہیں, آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں اپنے پروفیشن سے لے کر, اس کو بھی فلفل کر رہا ہوتا ہے.
Okay, thank you for asking this question and would love to answer, but I would begin in a way that कहते हैं ना कि a lot of people think कि teaching जो है वो बहुत एक easy job है, because everybody has this concept कि बहुत convenient है, सुबह जाओ 2 बजे तक आ जाओ, you know, it's like that. However, I would slightly deny this fact, and being an academic coordinator at a very reputable institution, Safia Boys High School, I would say کہ وہاں پر آئی ہیو گاٹ این اپرچونیٹی کہ میں بہت ساری ٹیچرس سے ملوں, بہت سارے لوگوں کو ریکروٹ کروں, اینڈ آئی ریئلائز اینڈ آئی آلویز ٹیل دیم دیٹ ٹیچنگ از اے 24/7 جاب. It's not just 8 to 5, it's not like that, it's not just 8 to 2, it's a 24/7 job because you're playing with very innocent minds. It's not about just transferring the knowledge to them, it's about transforming them. مطلب صرف پڑھاتے نہیں ہو آپ کلاس میں جا کے, آپ ان کو انڈیویجول ایز این انڈیویجول پریپیئر کرتے ہو فار دا نیکسٹ, وچ از اے ویری بگ ریسپانسبلٹی. So as a profession, like you said, how do I see myself? I would say the secret of success is to start from a scratch and then keep on scratching. So I started my career when I did my inter. At that time I still remember my father was a little reluctant. وہ کہتے تھے کہ بیٹا کیا ضرورت ہے پڑھانے کی, ابھی سے آپ کیا پڑھاؤ گے, ابھی تو آپ کو اتنی سیلری بھی نہیں دیتے وہ لوگ. But eventually the journey was extremely flourishing, extremely blooming because of my mom, I would say, because she was like نہیں بیٹا کرو, آپ کر سکتے ہو, آپ جاؤ, جب آپ میں یہ پوٹینشیل ہے تو آپ بچوں کو ٹرانسفارم کرو. اینڈ دیٹ ورڈ, دیٹ ٹرانسفارم ورڈ میڈ می فیل کہ یس, ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے, صرف ٹرانسفر آف نالج نہیں ہونا چاہیے. یس, اٹ واز انڈیڈ اے بگ ریسپانسبلٹی. ناؤ کمنگ ٹو یور کویسچن, واٹ آر دا ٹولس دیٹ آئی یوز. See, I am actually dealing with 21st century learners. ٹھیک ہے نا, تو جب ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں, ایک کنونشنل اسٹائل, ایک پرٹیکولر ٹیچنگ پیڈاگوجیز, ایک مخصوص ٹیچنگ اسٹریٹجیز یوز ہوتی تھی, جو آج کل کے بچے لائک 21st century learners, they don't really, you know, go with that flow. You need to think out of the boxes in order to make them not only think out of their boxes but to make them create their own boxes. اور یہ کرنے کے لیے the following tools I would state are, first of all, too many activities in the classroom, because now it's the time of PBL, project based learning system. تو پروجیکٹس کرواؤ بچوں کو, ایکٹیویٹی میں انگراس کرو آپ لوگ, جس سے ان کی اسکلز سامنے آئیں, پتہ چلے کہ بھئی وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. Secondly, now since we are again I would say 21st century learners, right? So ملٹیپل انٹیلیجنس ایک بہت ہی میجر رول پلے کرتا ہے. ملٹیپل انٹیلیجنسز جہاں الگ الگ چیزیں, کچھ بچے جو ہے وہ کینیستھیٹیکلی مطلب اسپورٹس وغیرہ میں بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ آرٹسٹک ہوتے ہیں, کچھ بچے جو ہے وہ لنگوسٹک میں بہت اسمارٹ ہوتے ہیں. تو ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچے کو ان میں سے وہ پوٹینشیل نکالے. سو آئی بلیو دیٹ آئی پرسنلی ڈو دس with my students. When I know that okay, this particular child is a good writer, I'm an English language teacher by profession, I know that this particular child is a very good writer, so I persuade him to do so. اب مجھے پتہ ہے کہ اسی میں ایک بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ میوزیکل ہے, اس کی ملٹیپل انٹیلیجنس اس کا یہ ہے, تو مجھے کس طرح سے اس کو گروم کرنا ہے, رائٹ, بی اٹ اٹس انگلش اونلی بٹ اٹس این انٹیگریشن آف آل دیز تھنگس, جس سے آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ویری اسٹرانگ ٹول. True. Other than this, students are living in a tech world now, Yeah, right? They are all digital natives, 21st century learners. تو وہ digital natives کو پڑھانے کے لیے خود digitalize ہونا بہت ضروری ہے. So over the years I've learned that, you know, a lot of practical things like making them watch motivational videos and وہ Insta پہ جو reels دیکھتے ہیں, تو بھائی ہم روک نہیں سکتے. We cannot say that don't use computer, don't use your phone, don't use your gadgets. They will, but there should be a filtration. Absolutely. And telling them how to use it effectively is the job of the teacher. Absolutely. And I literally feel کہ جب بچے اتنے امیزنگ ہاتھوں میں ہوں گے, مطلب اتنے انٹلیکچوئل ہاتھوں میں ہوں گے, تو آف کورس ان کے اندر بھی جو ٹرانسفارمیشن ہوگی وہ نکل کر جو ہے وہ آپ کے سامنے گرومڈ ہی پرسنالٹیز ہی بن کر نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ. امیزنگ ہاتھ یہ نہیں ہے جو جس کے ہاتھوں میں بچے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ می بینگ امیزنگ, اٹس اباؤٹ دے آر سو امیزنگ دیٹ دے برنگ آؤٹ دی امیزنگ اسٹف ان می. ایسے ہی ہے جب آپ سامنے والوں کی پازیٹیوٹی کو سمجھتے ہیں, دین پھر آپ ہی اس کو نرش کر پاتے ہیں. اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لو کہ ٹیچر از اے لرنر, دین آئی تھنک things start getting settled down and it becomes very smooth. Thank you so much Zahra. Let's go to Zainab. Zainab, اتنی انٹرسٹنگ بچی ہو آپ, مجھے بتاؤ کیسے, مطلب why violin, why not guitar, why not piano?
کیونکہ مجھے شوق تھا وائلن کا. مجھے کبھی کسی اور چیز کا شوق نہیں تھا. جب کووڈ تھا تو مجھے شوق ہوا وائلن کا کہ مجھے بجانا ہے. میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی. تو میرے بابا تھے, تو بابا کو بہت اچھا لگتا تھا وائلن. اس وقت مجھے اتنا پتہ نہیں تھا واٹ از وائلن اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. تو میں اس وقت جب میں نے شروع کی نا اس کی ویڈیو, میرے بابا دیکھ رہے ہوتے تھے تو میں ان کے پاس جا کے دیکھتی تھی کہ بابا کیا دیکھ رہے ہیں. تو پھر جب میں نے دیکھنا شروع کیا وہ بابا وائلن دیکھ رہے ہیں, مجھے پہلے نام بھی نہیں پتہ تھا, نام بھی کبھی سننا نہیں تھا میں نے وائلن کا. جب مجھے پتہ چلا کہ وائلن ہے تو میں نے کووڈ میں شروع کیا دیکھنا. تو بابا نے بولا کہ تمہیں شوق ہے تو ہم چلتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ. ہم لوگ پہلے انسٹیٹیوٹ گئے تو وہاں پہ بہت سارے انسٹرومنٹس تھے. مجھے شوق وائلن کا ہوا, مجھے کسی اور چیز کا نہیں تھا. پہلے مجھے تھا فلوٹ کا, لیکن جب وائلن آ گیا تو مجھے وائلن کا بہت شوق ہے. دیٹ از ریئلی نائس. اب ہم آگے بڑھتے ہیں وریشا کی جانب. وریشا ایک امیزنگ سنگر ہیں, اور وریشا میں آپ سے ایک بہت ہی کرٹیکل سوال پوچھنے لگے ہیں, بیکاز آف کورس آپ کے ٹیلنٹ سے تو ہم ضرور محظوظ ہوں گے, لیکن اس سے پہلے جو آج کل ہمارا دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی فیلڈز اور انجینئرنگ کی فیلڈ کو, اور سنس یو یور سیلف از اے بایو میڈیکل انجینئر, سو اس کو زیادہ لوگ سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں لڑکا یا لڑکی ڈاکٹر ہونا چاہیے یا انجینئر ہونا چاہیے. اس صورت میں آپ کے لیے کتنا مشکل تھا اپنے گھر والوں کو یہ منانا کہ نہیں, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو پرسو بایو میڈیکل انجینئر, آئی وانٹ ٹو بی اے سنگر. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انٹروڈکشن. جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ کتنا مشکل تھا, تو کنونسنگ مائی فیملی واز ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ فار می. مائی پیرنٹس آر ہیونگ اے لبرل مائنڈ سیٹ, اور وہ اچھی سوچ کے مالک ہیں اور وہ چیزیں سمجھتے ہیں. بالکل مشکل ہوتا ہے, بالکل مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ موسیقی اور اداکاری اور ان شعبوں میں اگر آپ جانا چاہیں تو خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے بھی کافی چیلنجز میں نے فیس کیے اور اب تک کرتی آ رہی ہوں. آئی ریممبر دا ڈے, ابھی میں نے اپنا ریسنٹ ٹریک ریکارڈ کروایا جب لاسٹ ایئر محبوبہ, تو اس کی شوٹ میں مجھے تقریباً 16 آورز لگے تھے. تو آئی اسپینڈ ہول نائٹ ان دا اسٹوڈیو. سو مجھے ایسے کامنٹس سننے کو بھی ملے, میرے پیرنٹس کو بھی سننے کو ملے, لائک کہ پوری رات اسٹوڈیو میں, مطلب ایک لڑکی مطلب ایک پوری رات اسٹوڈیو میں ہے, اور مطلب یہ اچھا نہیں مانا جاتا. ایون کیا کرو گی گانا گا کے, اٹس ناٹ لائک اے گڈ تھنگ. اور ہپوکریسی کا یہ عالم دیکھیں کہ جب ایک ڈاکٹر لڑکی ایک ہاسپٹل میں 24 گھنٹے رہتی ہے, ایک جنا اور سول ہاسپٹل جیسے اداروں میں جہاں پر کوئی سیفٹی نہیں ہوتی, کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی, تو اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہے, بالکل 24 گھنٹے کی تو جاب کرے گی. بٹ فار دا سیک آف یور پروفیشن اگر آپ وہاں رکیں تو اس کو جو ہے وہ نیچی نگاہ سے دیکھا گیا. آئی کین ٹوٹلی فیل یور ایگنی, بیکاز ایسے بہت ساری خواتین ہمارے معاشرے پہ موجود ہیں جو کہ اس طرح کے پروفیشنز پرسو کرنا چاہتی ہیں, بٹ معاشرے کی نظریں, معاشرے کی باتیں جو ہیں ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. ہم ضرور اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے, بٹ آئی ووڈ موو ٹورڈ دوحا الوی, اف آئی ایم ناٹ پروناؤنسنگ یور نیم رانگ. دوحا, آپ سے میرا فرسٹ سوال, سنس یو ہیو مینشن دیٹ یو آر اے فیمنسٹ آرگنائزر, آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں سمجھائیں کہ واٹ از فیمنزم فار یو اور ان یور ہیڈ. اوکے, شکریہ تعارف کے لیے. میرے حساب سے فیمنسٹ ہونا ایک سوچ کا نام ہے, ایک ایسی سوچ جس کے تحت سارے جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کو برابر حق حاصل ہونے چاہیے. ابھی ہم لوگوں کی جس طرح کی دنیا ہے, جس طرح کا نظام ہے, اس میں کلیئرلی ایک پاور ہائرارکی ہے, ایک پاور اسٹرکچر ہے. سرٹن گروپس آف پیپل, معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ پاور ہے, اور میں اس میں فزیکل اسٹرینتھ کی بات نہیں کر رہی. پاور یعنی کہ جن کے پاس ریسورسز پہ جن کا قبضہ ہے. تو ہمارے جو سب سے میجر ریسورسز ہیں, چاہے وہ کلاس ایک بہت میجر ریسورس ہے, پیسے, ویلتھ کا ریسورس, اور اس ریسورس کے بیسس پہ اور پھر ریسورسز بھی آ جاتے ہیں. ان کے پاس سوشل کیپٹل آتا ہے, ان کے پاس کلچرل کیپٹل آتا ہے.
تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دنیا میں, اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں, لیکن صرف پاکستان پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی, دنیا بھر میں سس جینڈر مرد جو ہیں, اگر ہم جینڈر کی بات کریں تو سس جینڈر مرد وہ ٹاپ پہ ہیں ہائرارکی میں. اور یہاں پہ شاید کچھ لوگوں کو اگر سس جینڈر کا مطلب نہ پتہ ہو تو میں کلیئر کر دوں. جو لوگ اگر جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک جنس اسائن کی جاتی ہے نا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو اگر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ اس جنس اور اس جنس کے ساتھ اسے ایک صنف بھی اسائن کی جاتی ہے, صنف یعنی کہ جینڈر. تو اگر میل ہوتا ہے تو اسے مین کا جینڈر اسائن کر دیا جاتا ہے. تو اگر وہ بڑے ہو کے بھی اس جینڈر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہاں میں مرد ہوں تو پھر وہ سس جینڈر ہے. میں سوچا امپورٹنٹ ہے کہ کلیریفیکیشن دے دوں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری دنیا میں, ہمارے ملک میں بھی سس جینڈر مردوں کی حکمرانی ہے. جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ لا ہو, چاہے وہ جو بھی کوئی اور ڈیسیجن میکنگ کے رولز ہیں, اور وہ صرف مطلب سوسائٹی میں باہر لارجر انسٹیٹیوشنز میں نہیں, بلکہ جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے جو ایک بہت میجر انسٹیٹیوشن ہے, گھر کے اندر بھی مردوں کی حکمرانی ہوتی ہے یوزولی. اور اس میں عورتوں, خواجہ سرا اور دوسری اصناف کے لوگوں کو ان پہ ابیوز کیا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں پہ بالکل ابیوز نہیں ہوتا, ان پہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں. اور یوزولی جو کنڈیشنز کریٹ کرتی ہیں وہ ابیوز, وہ بھی ہمارا جو پدر شاہانہ نظام ہے وہ کرتی ہیں. تو فیمنسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس تمام ظلم کو پہلے تو ایکنالج کریں کہ ہاں یہ ظلم ایگزسٹ کرتا ہے, اور پھر ہم اس ظلم کے خلاف لڑیں اور اس کو غلط سمجھیں. ایبسلیوٹلی, آئی ٹوٹلی اگری وتھ یور پوائنٹ. اچھا, اب آپ سارے پینلسٹ کے لیے میں نے ایک سچویشن آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور آپ سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. اور وہ سچویشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک عورت ہے جو کہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر اپنا پیشن پرسو کر سکے, اپنے پروفیشن میں آگے بڑھ سکے. تو اس سچویشن میں میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ ایسے انڈیویجول ضرور یہاں پر موجود ہیں جن کو مشکلات ہوئیں گھر سے باہر نکلنے میں. تو اپنی اسٹوریز سے کنیکٹ کرتے ہوئے مجھے وہ اسٹریٹجیز بتائیں جس نے آپ کو ہیلپ کیا کہ آپ ان اسٹریٹجیز کے بلبوتے پر لائم لائٹ میں آ سکیں, ایکسپوجرز لے سکیں, آگے بڑھ سکیں. ان خواتین کو کیا آپ اسٹریٹجیز بتائیں گی کہ وہ بھی اس کو اپلائی کرتے ہوئے اپنے پروفیشن میں آگے بڑھ سکیں, اپنے پیشن میں جو وہ کرنا چاہتی ہیں, جو ان کا ڈریم ہے, جو ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں, اس کو انٹرپرائز کر سکیں. واٹ ڈو یو تھنک ردا؟ میں بہت زیادہ تو نہیں بول سکوں گی اس ٹاپک پہ کیونکہ مجھے شاید اتنی مشکلات نہیں پیش آئی یہاں تک آنے میں. کنونس کرنا پڑتا اور کیونکہ یہ جو ہمارا ایشین ہم ہیں یہاں پہ, بیسکلی ایشین فیملیز کا یہ پرابلم ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی باہر نکل رہی ہے تو انسیف ہے. جو مین ریزن ہوتا ہے شاید ان کو نہ چھوڑنے کا گھر سے باہر وہی ہوتا ہے کہ وہ انسیف ہیں, تو جو کہ کسی حد تک صحیح بھی ہے اس معاشرے کے لیے. تو مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا, میری فیملی بہت سپورٹیو رہی میرے لیے. ایکسپوجر مجھے لینے میں کچھ وقت لگا, یقیناً سب کو ہی لگے گا. آپ جب ایک کریئر کو پرسیو کرنے کا سوچتے ہیں تو ایسی بات ہے اس کے لیے جو بھی آپ کو اسٹرگلس کرنے پڑتے ہیں آپ سب فیس کرتے ہیں, جو بھی آبسٹیکلز ہیں. کچھ جگہ آپ کو بہت چیزیں بہت آرام سے مل جاتی ہیں, کہیں ہم کو بہت زیادہ فائٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے گھر سے بہت اچھی سپورٹ تھی. میرے فادر بہت سپورٹیو ہیں. میری مدر کا تو یہ شاید ڈریم تھا, وہ خود نہیں پرسیو کر سکی تو وہ چاہتی تھی کہ میں کروں, ٹیکسٹائل میں کہیں پہنچوں. لیکن مجھے نہیں پتہ, یہ تھنکنگ بہت غلط ہے. میں آرٹس کاؤنسل کی شاید مثال دوں گی کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو آ کے میں نے انسیف نہیں فیل کیا, میں نے کبھی انسیکیور نہیں فیل کیا. مجھے یہاں جتنی سپورٹ ملی شاید مجھے میرے گھر سے بھی نہیں ملی. اسی انسیف انوائرمنٹ میں ہم جیسی خواتین بھی تو نکل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاید خود بھی موقع نہ دیں سامنے والے کو تو شاید کچھ ماحول میں بہتری آ سکتی ہے. ہم صرف بلیم گیمز پہ جاتے ہیں. ہم عورتوں کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ نہیں, مطلب وہ دیکھ رہا ہے نا, وہ کیوں دیکھ رہا ہے. لائک آپ یا تو آپ اس کو دیکھیں ہی نہیں, آپ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں, آپ اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں کسی اور کو. اور اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو بھائی آپ پھر اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا میں اس ماحول میں فٹ ہو رہی ہوں. تو مطلب اگر 10 لڑکیوں نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے اور میں ایک جینس میں ہوں تو آبویسلی لوگ مجھے دیکھیں گے.
میں کمپلین نہیں کر سکتی, یا تو پھر میں اس کو اون کر کے چلوں اور میں اگنور کر دوں سب کو, اور اگر پھر مجھے مسئلہ ہے تو پھر میں پہلے اپنے آپ کو دیکھوں, اس کے بعد میں معاشرے کو دیکھوں کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. چلیں, that's your opinion. I would appreciate and respect that, but I personally think کہ اگر 4 لوگ شلوار قمیض میں ہیں اور اگر ایک بندی اپنی مرضی سے جینس اور شرٹ پہن کر ایک اپروپریٹ ڈریسنگ میں آ رہی ہے تو بھی جو ہے اس کو معاشرے میں پنپنے کی اجازت دینی چاہیے. بیسکلی میں اس کو غلط نہیں کہہ رہی کہ وہ جینس شرٹ میں آ, اس پہ تو اس کی اپنی چوائس ہے, لیکن کلچر نہیں ہے ہمارا یہ. ہمارا کلچر شاید الاؤ نہیں کرتا ہم لوگوں کو اس طرح سے نکلنا. ہمارا کلچر ہم لوگوں مطلب اسی میں رہنا ہے ہم لوگوں کو. ہم فائٹ کر کے بھی کہاں پہنچیں گے؟ ہم نے فائٹ کر کے بھی تو یہیں رہنا ہے, ان لوگوں کے ہی بیچ میں رہنا ہے. بالکل, بے شک. وائی ناٹ اون اٹ سم ہاؤ, I get your point. I get your point. I totally get your بدلنے point. کی ضرورت ہے نا, پھر ہمیں کلچر بدلنے کی ضرورت ہے. کلچر میرے خیال سے شاید مجھے میں شاید اتنی زیادہ فیمنسٹ نہیں ہوں, میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گی. میں نہیں مانتی کہ شاید بہت زیادہ ہم لوگ بھی بہت ضدی ہیں. بیسکلی ہم عورتیں جو ہے, ہم لوگوں کی ایگو مردوں کی ایگو سے زیادہ خطرناک ہے. اگر ہم اپنی ایگو پہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی گیٹ یور پوائنٹ, آئی گیٹ یور پوائنٹ اس بحث میں نہیں کہ پڑھا جس لیکن ہم وی کین لائک ہم بلیم کرنا کم کر دیں تو شاید بہت ساری مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میں آئی ٹوٹلی لائک انڈرسٹینڈ اینڈ رسپیکٹ دیٹ کہ آپ اپنے آپ کو ہی اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر آپ فٹ بیٹھ جائیں, اینڈ دیٹس واٹ یو تھنک. آل رائٹ, وی وڈ موو ٹورڈز زہرا. Yeah. کیا کہیں گے آپ؟ I would answer your question that alhamdulillah even I have not faced too much of difficulties in choosing my profession, and वैसे भी in our society it is said that teaching is the most reputable profession. So alhamdulillah I had support of my parents, my husband, everyone. But I would state, because you precisely asked کہ وہ لوگوں کے لیے کیا strategies ہم provide کر سکتے ہیں جو جن کو الاؤ نہیں ہے, right? This is what you asked? Okay. So I would say کہ see there is a possibility everywhere. You know وہ کہتے ہیں نا, where there is a will there is a way, and nothing is impossible, even impossible says that I am possible. تو ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں, so I would rather state کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے بھی. Be it if I talk about my profession, I am a teacher. I have to wake up every day early in the morning. I have to go to school. I come back at around 2. I have to cook meal at my place. Then evening mein I am a person who is a family person, so I want to give time to my husband as well. So apart from all these things I manage. First is that I have a lot of support. Now ان لوگوں کے لیے جو نہیں کر سکتے, رائٹ, لائک آئی سیڈ پریویسلی آلسو اٹس اے ڈیجیٹل ورلڈ. تو یہ اس دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ ہو نہیں سکتا. فار ایگزامپل ٹیچنگ, یو کین گیو ہوم ٹیوشنس, رائٹ, یو کین کنڈکٹ آن لائن کلاسز, یو کین ٹیک آن لائن کلاسز ایز ویل فرام ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنس جو ابراڈ میں ہے, یو کین ایون ڈو دیٹ. اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں کہ اوکے آئی ایم ڈوئنگ گڈ, میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو آٹومیٹکلی وہ سیناریو جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کی ٹرانسفارمیشن پازیٹیوزم میں ہو جاتی ہے. So you just have to wait for the miracle to happen. But you cannot say that I cannot do anything just because I'm not getting that conducive environment. You need to create that environment in order to grab the attention, in order to absolutely convince yes your I family totally that you agree with can that. do it. Yes. So instead of Absolutely. that I can't do wala attitude, you need to change it into I can do. And I think then miracles definitely happen. The strategy that came from Zahra, وہ یہی ہے کہ آپ نے, اگر آپ باہر نکل کر کچھ نہیں کر سکتی تو آپ اس کریٹیوٹی کو گھر بیٹھے کس طرح سے انٹرپرائز کرتے ہیں, دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور اسمارٹنیس. آپ ان اپارچونیٹیز کو گریب کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جو آنسرز میں دینا چاہ رہی ہوں وہ مجھے دوسرے گیسٹ سے مل جائیں, دین آئی ول سمرائز کہ کس طرح سے ہماری جو آڈینس ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے, یا ہمارے درمیان کچھ ایسے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو نہیں کر پاتی, نہیں آگے بڑھ پاتی, تو وہ کس طرح سے اس اسٹریٹجیز کو یوز کر سکتے ہیں. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سمرائز دیٹ فار آل آف یو. بٹ آئی ووڈ موو ٹورڈز زینب, اینڈ آئی ووڈ آسک زینب, آپ کیسے, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ہم عمر بچے, ان کو بتاؤ گے کہ اگر وہ بھی یہ والا پیشن پرسو کرنا چاہیں تو کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اگر لوگ کو مطلب پیشن کرنا ہے لائک وائلن اور اینی ادر انسٹرومنٹ, پہلے اگر ان کے پیرنٹس, پہلے تو سب سے پہلے دا ورک از ٹو آپ کو اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا پڑے گا.
پہلے آپ اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں, اگر وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی شروع کریں. جیسے آپ پہلے ویڈیوز دیکھنا شروع کریں کہ آپ کو کیا چوز کرنا ہے. جیسے اگر میں نے وائلن چوز کیا تو میں نے پہلے ویڈیوز دیکھی, مجھے کنونس نہیں کرنا پڑا کیونکہ میرے بابا کو بھی شوق تھا. پہلے میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی, پھر میں انسٹیٹیوٹ پہ گئی, وہاں پہ میں نے سیکھنا شروع کیا, وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوئی. تو جن لوگوں کو, جو میرے جیسے بچے ہیں, ان لوگوں کو کرنا ہے کوئی مطلب انسٹرومنٹ اسٹارٹ کرنا ہے یا کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرنی ہے, تو سب سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں, اس کے بعد آپ لرن کرنا سیکھیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ مت سوچیں کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ ایوری بڈی کین ڈو اینی تھنگ. Absolutely, as she said, when there is a will, there is a way. جب آپ کو کہیں پہنچنا ہوتا ہے نا تو آپ راستے خود بناتے ہیں, and that's what she did. اس کو اس کا شوق تھا, یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں, اس سے سیکھا, پھر انسٹیٹیوٹس کو سرچ کیا, اینڈ دیٹس واٹ شی واز ٹیلنگ می کہ وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا ایک بہت چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ تھا, بٹ اس نے چھوٹے اور بڑے انسٹیٹیوٹ کو نہیں دیکھا, اپنے پیشن کو دیکھا اور اس انسٹرومنٹ کو لرن کیا, اور آج جو ہے وہ پاکستان کی ینگسٹ وائلنسٹ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ زینب. لیٹس موو ٹوورڈس وریشا. وریشا, آپ مجھے بتائیں ایک ایسی سچویشن, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اس عورت کی جو کہ گھر میں قید ہے, اس کو گھر سے پرمیشن نہیں مل رہی, وہ کیا کرے؟ رائٹ. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف کہ میں نے کس طرح سے اپنے پیرنٹس کو کنونس کیا, تو جب میں پڑھ رہی تھی وین آئی واز ان یونیورسٹی, تو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ گانے کا تو شوق تھا ہی, تو آئی یوز ٹو سنگ. پڑھتے پڑھتے بھی گانا شروع کر دیا جاتا تھا, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا, تو مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے نا, تو میوزک آلویز انسپائرز می. میوزک میری میں کہتی ہوں میوزک روح کی غذا ہے, موسیقی روح کی غذا ہے. تو خیر دس از اے سیپریٹ ٹاپک. تو آئی وانٹ ٹو سے کہ آپ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کر کے دکھائیں, آپ کر کے دکھائیں. اور جو ٹیکنالوجی کا آج کل کا دور ہے, ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ, آئی میڈ اے یوٹیوب چینل, کیونکہ میں اپروچ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ ایک کامن بندے کے لیے اس طرح سے کسی پلیٹ فارم کو اپروچ کرنا اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں. بٹ آئی تھنک کہ وہاں سے مجھے ریپرزنٹیشن ملی, پیپل اسٹارٹیڈ فالوئنگ می. اور جب آپ کے بچے کو, یعنی کہ اف یو آر اے پیرنٹ, تو اگر آپ کے بچے کو اپریسیشن مل رہی ہے اور آپ کے ماں باپ کو کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور ڈاٹر, شی از ڈوئنگ ویری گڈ, تو آئی تھنک پیرنٹس کنونس خود ہی ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو خود بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ابھی پھر اس کے بعد میں نے ریسنٹلی لاسٹ منتھ I won a singing competition in Pakistan Youth Festival. I'm the winner of the singing competition of Pakistan Youth Festival. So that was a proud moment for my parents as well. And I won the silver ticket from Shuja Haider. He's a very renowned music producer and composer of Pakistan music industry. So these all things are making my parents proud. My mother is also sitting there in the audience and she's watching me. Or she's very proud of me. So I am not facing any type of challenges from my family, but yeah, society کے بہت سارے ایسے چیزیں جو آپ کے پیرنٹس کو بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں. ایون کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کاموں پہ آپ نے اپنی بچی کو لگایا ہوا ہے نا, گانا, اور پنجابی میں کہتے ہیں مراسی نا, تو وہ کہتے ہیں کہ مراسی ہیں. تو کافی ایسے کمپلیمنٹس بھی سننے کو ملتے ہیں. بٹ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے کان بند کر لیں اور چلتے جائیں اپنی دھن میں. بالکل بالکل, ایز وریشا وانٹس ٹو کنوے کہ if you can't convince them with words, show them what you can do. اور آپ کیسے شو کرو گے؟ آپ اپنے ٹیلنٹ سے شو کرو گے. آپ ان کو بتاؤ گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اور ان کو دکھاؤ گے. پہلے بتاؤ گے, پہلے آرام سے تسلی سے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 30 دن شاید 1 سال, آپ ان کو پیار سے جب کنونس کرو گے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ اتنا سخت دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگے بڑھتا ہوا نہ دیکھ سکے. اور پھر بھی وہ اگر نہ مانے تو ایز وریشا سیڈ اینڈ آئی کوٹ کہ آپ ان کو دکھاؤ کہ آپ کیا کر سکتے ہو. شو دیم. یس, وی وڈ موو ٹوورڈ دوحہ. دوحہ, واٹ ڈو یو تھنک کیا کرنا چاہیے ایک عورت کو, ایک کنفائنڈ انوائرمنٹ میں رہنے والی ایک عورت ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو ایکسپوجر دلوا سکتی ہے اور باہر نکل کے کام کر سکتی ہے, یا باہر نکل کر نہیں بھی کرنا چاہے تو کیا کرے وہ؟ میرے خیال میں 2 چیزیں یہاں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک, عورتوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں,
کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنے بہن بھائی باپ اپنی ماں گھر کے پورے خاندان کی جو نیڈز ہیں ہم ان کو اپنے سے آگے رکھیں اور ہم اپنے اوپر دھیان نہ دیں. اور اگر ہم لوگ خواہش بھی کرتے ہیں کوئی چیز اپنے لیے کرنے کی, کوئی اپنا ٹیلنٹ ایکسپلور کرنے کی, ہائر ایجوکیشن کے لیے جانے کی, یا ہائر ایجوکیشن بھی بہت ایک پریویلیج ہے جو بہت کم لوگوں کو افورڈ ہوتا ہے, ایون پرائمری اسکول یا جنرل ایجوکیشن بھی اگر تعلیم حاصل کرنی ہو, اسپیشلی کلاس کی بھی یہ بات ہے ورکنگ کلاس کمیونٹیز میں, لوور مڈل کلاس کمیونٹیز میں, تو کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو ہم لوگوں کو سکھا دیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی نیڈس پیچھے رکھنی ہے اور جو ہمارے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, اور ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں. جنرلی یہ ہوتا ہے, آبویسلی اٹس اے جنرلائزیشن, لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اس طرح کی فیس نہیں کرنی پڑتی چیزیں. تو ایک چیز اس میں ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا سیکھنا ضروری ہے. لیکن یہ جب میں بات کہہ رہی ہوں تو اس میں یہ بھی ریئلائز کر رہی ہوں کہ a lot of times people don't have the choice to prioritize themselves, کیونکہ وہ اس طرح کی ابیوزو سچویشنز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وہ حق ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر ضروری ہے کہ آپ اپنا سپورٹ سسٹم ڈھونڈیں. سپورٹ سسٹمز آر کروشل, چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی میں کسی ایک دو فیملی ممبرس کی صورت میں ہو سکتا ہے, آپ کے پیرنٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے, آپ کے بہن بھائی کی صورت میں ہو سکتا ہے, یا آپ کے کسی اور دور دراز کے رشتہ دار کی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر سے اپنی فیملی سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہو, گھر کے باہر اسکول وغیرہ آپ جا رہے ہو, اگر آپ آفس جا رہے ہو, یا کچھ نہ کچھ تو آپ کا اور لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, یا اگر نہیں بھی ہو رہا, اگر آپ گھر میں بند ہو, جس طرح کووڈ جب ہوا تھا, کووڈ میں لوگ گھر میں بند تھے اور اس میں ایکچولی ابیوز بہت بڑھ گیا تھا, ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑھ گئی تھی. تو اس میں کیونکہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں, تو آن لائن سپورٹ ایٹ لیسٹ میرے لیے, اور صرف میرے لیے نہیں, میں جانتی ہوں میری جنریشن کے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے, بہت کروشل پارٹ رہا. ایبسلیوٹلی, آئی لوڈ یور پوائنٹ. سو بیسیکلی ہم نے اس کانورزیشن سے کیا چیزیں سمرائز کی کہ اگر آپ کو آپ کے گھر والوں سے پرمیشنز نہیں مل پا رہی اور آپ کو ایکسپوجر نہیں مل پا رہا, تو آپ نے 3 چیزیں کرنی ہے. پہلی چیز آپ نے ہیمرنگ کرنی ہے. ہیمرنگ کرنی ہے اپنے گھر والوں کو, اور پیار سے ہیمرنگ کرنی ہے, ان سے آرگیومنٹیشن کرنی ہے بٹ پازیٹیو وے میں. آپ نے ان سے ریزننگ کرنی ہے, آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ میں یہ زندگی میں کرنا چاہتی ہوں, اور جو چیزیں ہو چکی ہیں اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں, اس سے کوئی بہتر لایا عمل میں لانا چاہتی ہوں, اس گھر میں انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں. ہیمرنگ آلویز ہیلپس, کنونسنگ پیرنٹس آلویز ہیلپس. جب آپ بار بار ان کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 50 بار, ایون اف اٹ ٹیکس یو ایئرس, جسٹ ڈو دیٹ. سیکنڈلی جو ہمیں بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ اف یو کانٹ کنونس دیم وتھ یور ورڈس, شو دیم واٹ یو کین ڈو. آپ ویڈیوز بنائیں, آپ ان کو بار بار دکھائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. انفیکٹ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ ہی سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ خالہ کو یہ پوئم سنا کر دکھاؤ, یہ ڈانس کر کے دکھاؤ. تو جب یہ والا جو شوق ہے نا, یہ پیرنٹس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے. آگے چل کر جب آپ بڑے ہوتے ہیں وہ کیوں سپریس ہو جاتا ہے, بیکاز آف دا سوسائٹی. تو یہاں پر موجود جتنے بھی پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ خدا کے واسطے آپ ان لوگوں کو پرائرٹائز کرنا کرنا شروع کریں جن کی باتیں واقعی آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہیں, آپ کے ڈیسیجنس کے لیے ضروری ہیں. آپ کے انسٹنٹ فیملی ممبرز, دور دراز کے فیملی ممبرز نہیں میٹر کرتے جتنا آپ کا اپنا گھر میٹر کرتا ہے. اگر آپ کا دل مطمئن ہے, آپ کے انسٹنٹ فیملی ممبرس کا دل مطمئن ہے, سو لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو ود ان دیئر لمیٹیشنز, ود ان وٹ ایور یو ہیو ٹاٹ دیم. چاچا پھپھو اور خالاؤں کی باتوں میں آنا کم کر دیں. تیسری بات جو ہم نے ابھی سمرائز کی وہ یہ کی کہ اپنا سپورٹ سسٹم بلڈ کریں ود ان دا فیملی. یس, دیر آر پیپل جن کے کچھ فیملی فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے کسی زمانے میں یہ کام کیا ہوتا ہے. سو گیٹ ان ٹچ ود دیم, آسک دیم کہ وہ پرسویٹ کریں آپ کے پیرنٹس کو, کنونس کریں کہ یار آپ ہماری سفارش کر دیں, آپ کچھ سمجھائیں کہ باہر کی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک اس طرح کا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ضرور ورک آؤٹ کرتا ہے. اٹ واز سچ اے ونڈرفل ڈسکشن, اور کب ٹائم گزرا مجھے بالکل نہیں ریئلائز ہوا. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل آپ اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, پہلی پرائیورٹی آپ کی وہی ہونی چاہیے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے اور اگر وہ نہیں مان رہے پھر بھی, تو پھر آپ ان سے
جھوٹ بول کے بھی چیزیں کر سکتے ہیں. اینڈ ایونچولی there might come a time when they will agree, and even if they don't agree, because ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ایسا, تو اٹس اوکے, ایٹ لیسٹ یور سول ول بی ایٹ پیس کہ آپ نے اپنے آپ کو گواہ نہیں دیا صرف دوسروں کی خوشیوں کے خاطر. I totally respect your point. اور ایک اور چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ ابیوز سے نکلنے کے لیے جیسے سپورٹ سسٹمز کی میں نے بات کی, آن لائن بہت لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے لیکن وہ کافی دفعہ انف نہیں ہوتا. اس لیے اور کیونکہ آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بتا دیا تھا کہ میں ایک فیمنسٹ آرگنائزر ہوں, تو میں یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتی. میں بتانا چاہتی ہوں سب کو کہ آج سے ٹھیک 2 دن بعد سنڈے کے دن برنز گارڈن میں عورت مارچ ہو رہا ہے. عورت مارچ کراچی ہو رہا ہے, آپ لوگ سب آئیں. ہماری ایک ڈیمانڈ بھی اسی حوالے سے ہے, جو ڈومیسٹک ابیوز لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ وہ شیلٹر ہاؤسز, سیف ہاؤسز کا قیام کرے, خواتین کے لیے, خواجہ سراؤں کے لیے, دوسری اصناف کے لوگوں کے لیے, تاکہ وہ وہاں نکل کے جب انسان ایک ایسے ماحول میں ہوتا ہے جہاں وہ سیف فیل کرتا ہے, ابیوز کا شکار نہیں ہوتا, تو پھر وہ اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر پاتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو کچھ بنا پاتا ہے. آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ کا جو بھی آبجیکٹیو ہے وہ کسی بھی ایک گروپ کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہٹ نہیں کرے گا, اور آپ کی جو بھی انٹینشنز ہیں وہ جب بھی ایگزیکیوٹ ہوں گے, جب بھی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے, اس سے اس ملک کو اور عورتوں کو صرف فائدے ہی نصیب ہوں گے. آئی وش یو بیسٹ آف لک. ہمارے ساتھ سنگر موجود اور وائلنسٹ موجود نہ ہو, صرف 5 منٹ میں آپ سب کا لوں گی, اور میں ضرور چاہوں گی کہ وریشا آپ ہمیں کچھ گا کر سنائیں اور اس ڈسکشن کا جو ہے وہ اینڈ کریں, اینڈ دین وی وڈ گو ٹورڈز زینب اینڈ لسن ٹو ہر ایز ویل. Sure, why not? تمہیں ہم ڈھونڈتے ہیں, ہمیں دل ڈھونڈتا ہے. تمہیں ہم ڈھونڈتے ہیں, ہمیں دل ڈھونڈتا ہے. Sorry. Is this open? اس میں صحیح ہے. ناب منزل ہے کوئی, نہ کوئی راستہ ہے. اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو, کہاں آواز دے تم کو, کہاں ہو اکیلے ہیں. Thank you so much. Amazing. You've got such a beautiful voice. اللہ تعالیٰ آپ کی جو انٹینشنز ہیں اس میں برکت عطا فرمائے. میں اب زینب کی طرف آؤں گی. زینب, we want to see your talent. Okay, sure. We all are very excited. That's why I've kept it at very last, کہ we would end the session with your tunes. Okay. I want to ask if I can play the national anthem for you all. Yes, please do that. Can you all stand up for the national anthem?
थैंक यू सो मच. टोटली अमेजिंग. थैंक यू ईच वन ऑफ यू जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद था. आप लोगों की प्रेजेंस इस बात का मुंह बोलता सबूत है और ये पैगाम दे रही है हमारे देखने और सुनने वालों को कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ. तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जो यहाँ पर सीखा है वो अपने इर्द गिर्द लोगों तक पहुँचाएँ और अपने इर्द गिर्द ख़वातीन का ख्याल रखें और वो मर्द बनकर दिखाएं जो एक माशरे की तरक्की में जो है और एक ख़वातीन वाले माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें. और जिन मर्दों की यहाँ पर बात होती है, जिन नेगेटिव मर्दों की बात होती है, आपने वैसा नहीं बनना. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेजेंस, एंड थैंक यू सो वेरी मच आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची.